ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فواد چودھری صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فواد چودھری صاحب, ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ چیز ہو رہی ہے. پاکستان میں کبھی کسی سابق ڈی جی ایس آئی کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نہیں ہوا, اور اب جو چارج شیٹ ہے جو ایس پی آر کی پریس ریلیز سے پتہ چلی ہے وہ تو بالکل مختلف ہے نا. وہ تو ٹاپ سٹی کا کیس, اور پھر بعد میں ایک ان ایکسپلینڈ ہے. یہ کہا گیا کہ کچھ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز تھیں, اور پھر اس کی ایکسپلینیشن آتی ہے حکومتی وزراء کے ذریعے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطے تھے, 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے, آئیڈینٹیفائی انہوں نے کیے تھے ٹارگیٹس. 9 مئی تک تو آپ بالکل اس جگہ پر تھے جہاں پر آپ ڈیسیجن میکر بھی تھے. آپ کو یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ نہیں پتا ہوگا پارٹی میں کیا چل رہا ہے. تو فیض حمید صاحب کا کوئی رابطہ آپ کے ساتھ پری 9th میں, پوسٹ 9th میں, پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ آپ کے علم میں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میرا نہیں خیال فوج کی طرف سے کوئی بھی اس قسم کی بات جو ہے وہ آئی ہے. حکومت کی طرف سے تو آئی ہے. حکومت کو کیا پتا, آپ کا خیال آتا تارڑ کے ساتھ یا جو کسی یہ جو 1-2 آتے ہیں روز ٹی ویوں پہ, کیا ان کے ساتھ جو فوج ہے وہ اپنی تفتیش جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوگی؟ وزیر دفاع پاکستان کے, اس کو کیا پتا, اس بیچارے کو. سنوائیں ذرا پروڈیوسر صاحب. تو ملک کا وزیر دفاع جو ہے وہ اس سیاسی نتیجے پہ پہنچ چکا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ٹارگٹ بتانے والا فیض حمید تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ نون لیگ کی تو انشورنس پالیسی ہے نا 9 مئی, وہ تو ان کو لگتا ہے کہ جب بھی کوئی ہوگا وہ اس کو بڑا کریں گے تو وہ اور حکومت میں رہ جائیں گے. وہ تو اس وقت اینیمی آف مائی اینیمی کا فائدہ لے رہے ہیں نا, ورنہ تو اپنی تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ایک سیاسی لاشیں بنی ہوئی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ ہیں, اور وہ لے کے ان کو شہر پھر رہے ہیں. اس سے زیادہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سو یہ جب یہ اس طرح کی جو باتیں جو خواجہ آصف کر رہے ہیں یا جو باقی وہ لوگ کر رہے ہیں, میرے فوج نے ابھی تک پبلک یہ پوزیشن کی ہے کہ ان کا جو فیض صاحب کا کوئی تعلق جو ہے وہ 9 مئی سے ہے یا کسی ایسی بات سے ہے. جب وہ کریں گے تو اس وقت دیکھیں گے. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا عمران خان کو کیا فرق پڑے گا. سوال تو یہ ہے کہ عمران خان کی پالیٹکس کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. انٹرنیشنلی تو فائدہ ہوگا کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر ایک وہ ویسے خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے ملٹری ٹرائل کی سوچ ہے, لیکن 8 فروری کا جو نتیجے ہیں, جو ریزلٹس ہیں, 4 کروڑ ووٹ ہے ان کا, وہ دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ آپ کے خیال میں یہ ہو جائے گا؟ یہ میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے. کوئی بھی اگر تھوڑی کامن سینس پریویل کرے گی تو بڑا مشکل ہے. اور پھر دیکھیے نا, اگر آپ بین نہیں کر سکے پارٹی, کوئی اور اقدام نہیں کر سکے بیکاز آپ کو انٹرنیشنل اس وقت دیکھیں پاکستان تو اس وقت ہنج کر رہا ہے IMF کے اوپر, اور IMF میں ہمارا جو $2 بلین کا یا $2.5 بلین کا جو اس وقت ایک گیپ ہے, وہ بہت بڑا اس کی ہماری ڈپینڈنس ہے. ابھی تک سعودی عربیہ نے جواب نہیں دیا $1.2 بلین جو ہم ان سے لینا چاہتے ہیں. اب سعودی عربیہ وہ دے اور اس کے بعد IMF جو ہے وہ پروسیڈ کرے گا ہماری ریکویسٹ کے اوپر. اب اس دوران اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے, وہ تو سعودی عرب کا تو اب فائنینشیل ٹائمز, مڈل ایسٹ آئے, جس کو بھی پڑھ لیں وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنا بٹوا بند کر لیا. سعودی انویسٹمنٹ فنڈ انٹروورڈ ہو گیا ہے, اس نے فوکس اپنے پروجیکٹس پہ کیا ہوا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے نا وہ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے, کیونکہ اگر وہ جواب دے دیتے ہیں پھر تو پاکستان از ان اے سیریس ٹربل. اگر $1.2 بلین ہمیں سعودی عربیہ سے نہیں ملتا تو پھر تو ہمارا IMF کا پروگرام جپرڈائز ہو جائے گا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کی کیا جواب جو ہے. Is that the only reason آپ کے خیال میں کہ IMF کے ایجنڈے پر ابھی تک ایگزیکٹو بورڈ میں ہم نہیں آئے؟ جی بالکل, اگست کا کہا جا رہا تھا, بٹ نہیں ابھی تک یہ جو گیپ ہے یہی مین وجہ ہے. اور چیزیں بھی ہوں گی لیکن یہ گیپ مین وجہ ہے. لیکن اگر آپ اس طرح ملٹری کوڈ وغیرہ والی بات کریں گے تو پھر اور وجوہات بن جائیں گی. اور پھر دیکھیں ابھی ویسٹ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, برطانیہ میں لیبر کی گورنمنٹ آ گئی ہے, وہاں پہ بھی ٹرمپ صاحب جو ہیں اگر وہ آ گئے تو پھر ایک ویسٹرن بلاک کا پاکستان کے اندر جو ایک اہمیت ہے وہ اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جو عرب بلاک کی اہمیت ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اور چائنا کا ابھی فائنینشیل ٹائمز جو ہے اس کی ابھی خبر ہے کہ چائنا نے کنوے کیا ہے کہ وہ بڑے پرٹربڈ ہیں ان بلوچستان کی سچویشن پہ, اور ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہوا ہے انویسٹرز کا. سو یہ اس وقت سچویشن پاکستان کے لیے جو ہے چیلنجز ہیں, اور اوپر سے ہماری حکومت کو شوق ہے کہ نیا ایک چیلنج خود روز بنانا ہے. ایک تو ہمارے پاس ویسے بڑے چیلنج ہیں جو ختم نہیں ہو رہے اب, اور دیکھیے آپ نے 2 سال کوشش کر لی, عمران خان آپ انہیں پولیٹیکلی ختم نہیں کر سکے. وہ پاکستان کے
اس وقت جو عمران خان کا ایک سمجھیے کہ جو قد ہے، دیکھیں نا، وہ ایک ہفتہ ایک بات کرتے ہیں، وہ اس ہفتے کا نیریٹو وہ ہوتا ہے جو عمران خان بات کرتے ہیں، اگلے ہفتے وہ دوسری بات کرتے ہیں، اس ہفتے کا نیریٹو وہ ہوتا ہے جب عمران خان بات کرتے ہیں. جب یہ کنٹرول ہے ان کا پاکستان کے لوگوں کے مائنڈز کے اوپر، یہی یہ لیڈر کا جو سحر ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے. وائی یعنی یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک نیگیٹو ہے کیونکہ وہ سٹیچر آ گیا، اس لیے از ہی ناٹ اپنا میکنگ اٹ بیک، کہ وہ بہت بڑے ہو گئے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اور پاکستان کے اندر بھی یہ تاثر ہے کہ جیسے جان ایف کینیڈی جو تھے، وہ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو، امریکن اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں تھے، تو وہ انہوں نے نہیں بننے دیا. ٹرمپ کے اوپر جو ہے وہ جو چل رہا ہے، پاکستان میں بھی یہ ایشو تو ہے. اور میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو ایک کمفرٹ دینا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی، کہ اگر وہ جب واپس آتے ہیں تو جو سلوک پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا ہے وہ سلوک ان کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی انتقامی پالیٹکس نہیں ہوگی. سو یہ امپورٹنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ یہ ایک روم جو ہے یہ دے، کیونکہ دیکھیں نا پی ٹی آئی جس عمل سے گزری ہے، جس فیز سے گزری ہے، وہاں پر یعنی ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان معاف کر دیں گے، اپنی چیزیں معاف کر دیں، تو ہم کیسے معاف کریں؟ یہ بات ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی بربریت ہوئی ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہوگا یہ. لیکن ہمیں پروبیبلی جو ساؤتھ افریقہ کی اگزامپل، ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کو آپ دیکھ لیں یا کچھ اور چیز دیکھ لیں، لیکن عمران خان میں خیر اس وقت جو نیریٹو کنٹرول کی اس وقت جو عمران خان کا ہے، وہ فیصلہ کریں گے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ پاکستان کو دیکھیں نا، دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو آپ نکلیں بنگلہ دیش کی طرح، آپ تلپٹ کر دیں اور لے لیں، وہ پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے. اسپیشلی جب ہمارا جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے وہ ایک بالکل نئے لیول کے اوپر، ایتھنک ایکسٹریمزم ایک نئے لیول کے اوپر ہے. سو خیبر پختونخوا یا بلوچستان اس قسم کی سچویشن میں جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں وہ لیڈ لے جائیں گی، پنجاب میں ریلیجس ایکسٹریمسٹ لیڈ لے جائیں گے، اور پی ٹی آئی کو بھی پھر کوئی پتہ نہیں کیا ملے کیا نہیں ملے، اور وائلنس جو ہے اس کو پھر کنٹرول نہیں. یہ تلپٹ والی سچویشن پر تو ہم آ گئے تھے تقریباً 22 اگست کو دوبارہ سے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کی بھی سوچ ہے کہ اس طرف نہیں جانا لے کے معاملات کو. یہ ہوا کیا 22 اگست کو؟ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ بھی کنفیوز نظر آتی ہے. نہیں، حکومت تو ناراض ہے، پنجاب حکومت تو بڑی ناراض ہے. اور یہ جو آج تبادلے ٹرانسفرز ہوئے ہیں نا، یہ تبادلے ٹرانسفرز کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں ہوئے. اچھا، یہ ٹرانسفرز تبادلے جو ہیں یہ پنجاب حکومت کے کہنے پہ ہوئے ہیں. اب مجھے بتایا گیا کہ سی ایم صاحبہ بڑی ناراض ہیں کہ 7 بجے ان کو لوپ میں کیوں نہیں لیا گیا، اور محسن نقوی صاحب سے تو پہلے تعلقات اچھے نہیں تھے، آپ بالکل ہی وہ بریک ڈاؤن کر گئے. بڑی آپ بات بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ناراضگی ہے، اس کا شاخسانہ ہے یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ریسنٹ ہوئی ہیں. ایبسولوٹلی. تو یہ ویسے ہوا کیا؟ اگست کس کے اختیار میں ہوتا ہے یہ جیل؟ آپ اڈیالہ جیل میں رہے ہیں، اگر میں صبح 7 بجے چاہوں کہ میں نے آپ سے ملنا ہے، لیگلی تو دیکھیں نا، ظاہر ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے وہ اختیار ہے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس کا اختیار ہے. لیکن پریکٹیکلی تو ان کا اختیار بیچاروں کا کچھ بھی نہیں ہے. جو شہباز شریف صاحب کا بیچارے کا کوئی اختیار نہیں، تو نیچے والوں کا کیا اختیار ہونا؟ تو وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی درخواست کی کہ یہ جلسہ جو ہے اس کو کینسل کر دیں، اور یہ سچویشن ہے، اور عمران خان نے اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ کنسیشن دی ہے، اور میرا خیال ہے بڑا اچھا کیا ہے. ادھر سے تو بڑے ذرائع سے آ رہے ہیں ڈینائلز کے، نہیں اسٹیبلشمنٹ کا نو رابطہ واٹس ایور. دیکھیں مطلب احمقانہ ہی بات ہے نا، کون ڈینائی کر رہا ہے؟ ایسے عقل کی بات بھی تو ہوتی ہے نا، وہ تو چھوڑ ہی دینا. ڈینائی کیا انانیمس سورسز؟ نہیں، ڈینائی کیا ہونا ہے، وہ تو یہی ہے، ظاہر ہے کہ یہی ہوا. اور 7 بجے، ورنہ عمران خان جو ہے ان کو جو میٹنگ ٹائم ہوتا ہے اس میں میٹنگز نہیں ہو رہی تھی، تو 7 بجے کیا اعظم سواتی صاحب کے لیے اور گوہر کے لیے دروازے کھلے، وہ گئے. وہ تو ظاہر ہے نا کہ واٹس دا کیچ دین فار عمران خان ان دس؟ مطلب آپ اتنا بڑا مومنٹم بنتا ہوا جلسہ، 22 اگست ترنول تیاری ہوئی تھی، پنجاب موبلائز ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور آپ نے ظاہر ہے کہ جب اس جلسے کو چھوڑا تو بدلے میں آپ کے خیال میں کچھ نہیں لیا ہوگا؟ نہیں، مومنٹم تو 8 کو بھی آ جائے گا، اگر جلسہ ڈسٹرب نہ ہو، چیزیں نہ ہوں، تو 8 کو بھی مومنٹم تو لے آئیں گے. عمران خان اس وقت تو پوری دنیا پاکستان کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ایشو نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ دیکھیں نا، ایک برف تو پگھلی نا. وہ کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم نے رابطہ کرنا ہے، اور عمران خان کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے کنسیشن دینی ہے. تو دونوں نے ایک ایک قدم جو ہے وہ پیچھے لیا ہے. یہ ہی طریقہ ہے
پاکستان کو استحکام، اگر آپ ایک جلسے کے اوپر، اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھا، اگر ایک آپ جلسے کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں تو پھر پاکستان کے ایشوز پہ بات چیت کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر پاکستان پہ بھی بات چیت کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد بھی کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں، جو مسنگ پرسنز جو 6-7 بچے جو تھے سوشل میڈیا کے وہ رہا ہوئے ہیں. اس کے بعد جو اظہر مشوانی کے بھائی نہیں ہوئے وہ ان کو فوراً رہا ہونا چاہیے، لیکن 6-7 جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں. اس کے بعد عمران خان کے ڈاکٹر کو 4 مہینے بعد اجازت ملی ان کا چیک اپ کرنے کی، وہ ایک بڑی مثبت جو ہے وہ چیز ہے. اور میرے خیال میں فوری طور کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے کہ عمران خان کو ایک کلاس میں شفٹ کیا جائے، جو ان کا رائٹ ہے ایز اے پرائم منسٹر، اور بشرا بی بی جو ہیں ان کو رہا کیا جائے ان کا کوئی. اور اس طرح سے یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، محمود الرشید ہیں، ان لوگوں کو، عمر چیمہ، ان لوگوں کو جو ہے وہ فوراً بی یہ کلاس 22 کا جلسہ ملتوی کرنے کے بعد آر وی آن دا کورس کے یہ سب کچھ ہمیں نظر آئے؟ آپ ابھی کے نہیں، اسیسمنٹ کیا؟ ابھی تھوڑا جلدی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو جوڈیشل پیکج کی ایک ایفرٹ ہے، یہ کیا کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں کامیاب ہو پاتی. یہ صحیح. کامیاب ہو گئی تو پھر پاکستان کی پالیٹکس میں تلخیاں بڑھیں گی، یہ ناکام ہو گئی تو پھر کوآپریشن کا راستہ بن سکتا ہے. صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، فواد کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.